آدمی کو ملے گا سوال کرنے پر انشاءاللہ ان کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. تو آپ کو اجر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. شیخ کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی قربانی کرتے ہیں. بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ. کچھ لوگ اللہ آپ اجازت دیجیے کہ آپ نے پہلے سوال کیا دلیل پڑھے ہیں آپ کوئی ناراض تو نہیں ہے نا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کے بارے میں کوئی صحیح و صریح روایت نہیں. وہ صحیح ہوا غیر صریح اور صحیح ہوا غیر صحیح. جو روایتیں صحیح ہیں ان میں آپ کی طرف سے قربانی کرنے کا ذکر نہیں ہے، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا ذکر ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں سمجھا. اب سمجھ میں آ جائے گا. امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے جو باب باندھا باب الاضحیۃ عن المیت، اور اس میں حضرت علی کی روایت نقل کی میت کی طرف سے قربانی کا باب. اوصانی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی کہ میں 2 جانور ذبح کروں، 2 مینہ، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے. حدیث ہے. اب امام حاکم بھی صحیح کہہ رہے ہیں، صحابی بھی صحیح کہہ رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کو آپ نے قربانی کا حکم دیا تو ہم بھی اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کریں کیا؟ وہابی لوگ ہمیشہ مسائل پیدا کرتے ہیں. یہ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ جب حضرت علی کر سکتے ہیں تو علی کا غلام کیوں نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ. میرے بھائی میرے دوست، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت بھی ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے. میں کسی زمانے میں میرے کچھ عزیزوں نے اس میں بحث بھی کی تھی کہ وہ میں پڑھتا نہیں ہوں. صاف بات ہے بھائی، میرے پڑھنے کا دور ختم ہو چکا ہے، بس ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں. لیکن میرا جو پرانا حافظہ ہے اس کی روشنی میں بتاؤں کہ یہ حدیث جو ہے 3 اعتبار سے کمزور ہے. نمبر 1، حدث راوی کمزور ہے، اور ابو الحسن راوی مجہول ہے. شریک بن عبداللہ القاضی کے بارے میں تغیر حفظہ منذ ولي القضاء، جب سے وہ قضاء کے منصب پر فائز ہوئے ان کا حافظہ ہی بگڑ گیا. ہاں 3 راوی کی حیثیت ہی کمزور ہے. تو جب یہ راوی 3 ایک وجہ سے روایت نہیں لی جائے گی، 3 وجہ سے کمزور ہے، تو پھر قربانی کیسے ہو سکتی ہے میت کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں پہلو ہیں، رسول کی طرف سے بھی میت کی طرف، دونوں کا سوال کا جواب اس میں بھولے تو یاد دلائیے. لیکن اگر اس روایت کو صحیح مان لیں تو اس بارے میں ترجمان میں ہمارے ذی وقار عالی مرتبت داعی انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کا مضمون آیا تھا، بہت لمبا چوڑا، اور انہوں نے پورے کر و فر اور تیاری کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی میت کی طرف قربانی ہو سکتی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس میں یہ حدیث بھی پیش ہے. اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں تو بھی اس سے رسول اللہ کی طرف سے قربانی کی دلیل نہیں ہے، اور اس حدیث کو صحیح ماننے کے بعد بھی میت کی طرف سے قربانی کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بعض روایت ہے اوصانی کا لفظ ہے، مجھے وصیت کی. وصیت، ارے بھائی وصیت آپ نے حضرت ابو بکر کو کیوں نہ کی؟ بھائی آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق اور دیگر خلفاء راشدین نے جاری کیا، تو آپ نے وصیت حضرت علی کو کی. اس سے معلوم ہوا کہ جو آپ کے وارث ہیں یا آپ کے قریب ترین لوگ ہیں، آپ نے وصیت کر دیا کہ میرا مال ہے، میرے مرنے کے بعد یہ مال مسجد میں وقف ہوگا، مدرسے میں وقف ہوگا، ائمہ کی تنخواہ میں ہوگا، اور ہر سال اس میں سے قربانی کرنا. تو وصیت کی تنفیذ ضروری ہے، وصیت کی تنفیذ ضروری ہے، الا یہ کہ گناہ کی وصیت کریں. یہاں وصیت کا ذکر ہے، اور یہاں جو قربانی کی جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی اللہ کے نبی نے امت کو وصیت نہیں کی. آپ نے امت کو وصیت خیر کی وصیت کی، نیکی کی وصیت کی. اسی کو بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور بات ماننے کی وصیت کرتا ہوں. یہ نہیں کہا اوصیکم بذبح الاضحیہ، آپ نے نہیں فرمایا کہ میں قربانی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کیا نا. ٹھیک ہے، لہذا وصیت اگر ہے تو کی جائے گی، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے سوال کیا شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ سے مسجد نبی کے دروازے پر. ان سے ڈر لگتا تھا سوال کرنے میں، کہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھی میں دوسرے کو بولتا تھا کہ جا کے شیخ صفی، وہ ان کا علمی مقام اور ہیبت ایسی ہوتی تھی، کانپتا تھا واللہ. میں نہیں پوچھتا تھا ان سے، بڑی ہمت کر کے میں نے سوال کیا، کیونکہ وہ
سوالات کے اوپر اتنی گرفت لگا دیتے کہ ڈر لگتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ عزیزم یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے ذریعے پوری دنیا کو ہدایت ملی، تو جتنا ہدایت پر چلنے والوں کا ثواب ملے گا اتنا رسول اللہ کا ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہم قربانی کریں گے جتنا ہمیں ثواب ملے گا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب ملے گا. نمبر 2. نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ثواب پہنچانے کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے آپ کی شان بڑھا دی ہے. اس لیے نبی کی طرف سے قربانی کرنا، آپ کا نام میں بھول رہا ہوں کہ پھر ریکارڈ ہو رہا ہے نا، وہ کوئی آدمی ہمارا گردن پکڑ کر کے کالر پکڑ کے ہمارے، کوئی بات نہیں دلیل سے، لیکن نبی کی طرف سے قربانی کرنا بدعت غلمہ، بدعت. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جیش اسامہ کا واقعہ اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کبھی خلفائے راشدین میں سے کسی نے نبی کی طرف سے قربانی، یہ ضرور کہا، بات لمبی ہو تو معاف کرنا. یہاں تک کہ نبی کے میراث میں اختلاف ہوا، حضرت فاطمہ نے میراث کا مطالبہ کیا، جو حدیث بخاری مسلم ترمذی وغیرہ میں ہے الحمدللہ. کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارے میراث نہیں بٹے گا، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. ولكن اعول كما كان رسول يعول وانفق على من كان رسول يعول ينفق عليه. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کفالت کرتے تھے میں اس کی کفالت کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر خرچہ کرتے تھے میں اس پر خرچہ کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر خرچہ کرتے تھے ابوبکر صدیق ان پر خرچہ کرتے تھے رضی اللہ عنہ. جن کی نبی کفالت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق ان کی کفالت کرتے تھے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار بھی آپ کی وفات کے بعد قربانی شریف کی قربانی شریف. چلو وہ تو 2 سال ان کی خلافت تھی کچھ مہینہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال تھی، 10 سال حج کیا، اتنے جانور ذبح کیے، کم سے کم قربانی حج کے موقع پر بھی ایک جانور بھی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے. حضرت عثمان کو اتنی دولت ملی تھی نا دولت، ان کا وقف ابھی بھی تک ہے، معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ حضرت عثمان نے جو وقف کیا ہے وہ زمین آج بھی ہے، وہ کھجور کے باغات آج بھی ہے نا. تو کیا حضرت عثمان نے اس میں وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا رسول اللہ کی، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد رسول اللہ کی طرف سے قربانی کرنا، یا انہوں نے اپنی خلافت میں رسول اللہ کی طرف سے قربانی کی؟ اور چلیے آگے چلیے. شیخ علامہ عبد القسیم محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے، نہیں جعفر طیار شہید ہوئے، آپ کی بیٹیاں وفات پا گئی. کم سے کم 1 بار تو کرتے بھیا، ہر زمان ہے، کم سے کم 1 بار بھی تو آپ کرتے، آپ نے نہیں کیا. اس اصل یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے، لیکن ایک جانور میں زندے مردے دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے. جس طرح حدیث بخاری کی، آپ نے ایک گائے ذبح کی اپنی طرف سے، اور آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی، تو اس سے معلوم یہ ہوا اور آپ کی بیویوں میں زندے بھی ہیں اور مردے بھی ہیں. یا آپ نے فرمایا 2 مہینہ ذبح کیا، ایک اللہم تقبل من محمد وآل محمد، اے اللہ محمد کی طرف، محمد کے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد. دوسرا جو میں نے ذبح کیا تو کیا کہا؟ اللہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے گھر، محمد کی امت کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی امت میں زندے اور مردے دونوں ہیں. یا یہ روایت ہے اللہم هذا امتی جمیعا من شہید لک بالتوحید و شہیدنی بالبلاء، پوری امت کی طرف سے آپ نے قربانی کی. اور امت میں جو گزر گئے وہ بھی تھے، اور جو اس وقت موجود تھے وہ بھی تھے، جو آنے والے تھے. لیکن مستقل جانور میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں کوئی واضح روایت نہیں ہے. اس لیے اس علامہ عبد الرحمن مبارک پوری بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. اضحیہ عن المیت کے بارے میں مجھے کوئی صحیح اور صریح حدیث نہیں ملی. اب عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا رحمہ اللہ کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کو سمجھ لے کہ صدقہ ہے، اس کو سمجھ لے کہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور صدقہ کا مطلب یہ ہوا کہ افضل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پورے گوشت کو کیا کر دیا جائے؟ صدقہ کر دیا جائے. یہ اسلاف کے اقوال ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی میت کی طرف قربانی کرتا ہے تو اس کو بدعت کا فتویٰ ہم نہیں دیں گے، اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، واضح ہے. نہیں تو پھر آپ کے پاس باقی کیا رہے گا؟ سب جگہ ڈھیلے 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 آہستہ سب ڈھیل پورا ڈھیلا ہو جائے گا.
سنت کے معاملے میں سلف بہت شدت اختیار کرتے تھے. تو خلاصہ یہ ہے میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں کوئی واضح روایت نہیں ہے. ایک جانور میں زندے اور مردے دونوں کو شریک. ہم نے اپنے باپ مشاہد سے پوچھا، اس زمانے میں کہتے تھے میت کی طرف قربانی ہو سکتی ہے. وہ منطقیانہ استدلال کرتے تھے، کہتے تھے جب ایک جانور میں زندے اور مردے دونوں کو شریک کر سکتے ہیں تو پھر مستقل جانور میت کی طرف سے کیوں نہیں کر سکتے. یہ سب جو منطقیانہ باتیں ہیں الحمدللہ وہ رجوع بھی کر لیے. خلاصہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کر کے اگر اس کی طرف سے آپ صدقہ و خیرات کریں، اگر آپ ان کے بچے ہیں، اولاد ہیں، یا ان کے لیے دعا کریں، یا ان کی طرف حج اور عمرہ کریں، یا ان کے قرضوں کو ادا کریں، یا ان کے اوپر کوئی فرض روزہ تھا اور روزہ نہیں رکھ سکے، یا نظر کا روزہ تھا نہیں رکھ سکے، یہ آپ کے لیے اتنے آپشنس ہیں، اتنے گروپ سے ثواب پہنچانے کے لیے. تو یہ قربانی ہی کے موقع پر اتنا شور کیوں آتا ہے، اتنا شور کیوں برپا کرتے ہو؟ اس لیے یہ شور بھی آپ کو بور بنا دے گا. لہٰذا میت کی طرف سے قربانی نہ کر کے ان کے لیے دعائیں خیر کریں، صدقہ خیرات کریں. جزاک اللہ خیر. ٹائم زیادہ کھا لیا.